نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برادران محترم، آج میں آپ کی خدمت میں شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ خلیفہ راشد چہارم تھے، ان کی سیرت کی جھلکیاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، جس طرح اہل سنت والجماعت، ہم تمام اہل سنت والجماعت کے سینوں میں صدیق اکبر کی صداقت، فاروق اعظم کی عدالت، عثمان غنی کی سخاوت، جس چیز میں ہم ان کے مداح ہیں، ان کے ایمان اور صحابیت اور مقام و مرتبے کو جس طرح سے مانتے ہیں، اسی طرح حیدر کرار حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری کو بھی ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارے سینوں میں اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام اہل بیت وہ صحابیت کے مقام پر تھے، اور یہ مسئلہ ذہن نشین کر لو کہ رشتہ داری کی بنیاد پر فضیلت کا تعین نہیں، وگرنہ عبد المطلب کا بیٹا، قوم کا سردار، ہاشمی و قریشی ابو لہب اسلام سے محروم ہوا تو تبت یدا ابی لہب وتب، اس کو جہنم کا سرٹیفکیٹ ملا۔ لیکن اہل بیت رسول میں جن چچاؤں نے، جن پھوپھیوں نے، جن خاندان رسالت نے، جن ہاشمیوں نے، جن قریشیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی رشتے کے ساتھ ایمان کی نگاہ سے دیکھ کر صحابیت کا مقام پایا، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ اپنے مقام، مرتبے اور عظمت کے اعتبار سے بہت عظیم المرتبت تھے، جن کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اس طرح سے وہ قوم اور قبیلے کے اعتبار سے نجیب الطرفین تھے۔ صرف یہ نہیں کہ باپ کے رشتے سے ہاشمی تھے، بلکہ ماں کے رشتے سے بھی ہاشمی تھے۔ ہاشمی اور قریشی، علی مرتضیٰ جن کے والد کا نام ابو طالب، اور ابو طالب کو نیت ہے اس کے بڑے بیٹے کی طرف، کیونکہ ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، جن میں طالب، جعفر، عقیل اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ 4 بیٹے ہیں ابو طالب کے، اور ان چاروں میں 10 سال کا وقفہ ہے، اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام علی مرتضیٰ ہے۔ اس لیے اس کو نیت سے عبد مناف ابو طالب کا اصل نام ہے، اس کی کنیت طالب بیٹے کے ہونے کی وجہ سے ابو طالب ہے، وگرنہ اس کا اصل نام عبد مناف ہے۔ میرے دوستو، ابو طالب عبد مناف عبد المطلب کے بیٹے تھے، اور عبد المطلب ہاشم کے بیٹے تھے۔ اس اعتبار سے وہ سلسلہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی مرتضیٰ کا چچا زاد بھائی ہونے کا ہے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد جو کہ ہاشم کی بیٹی تھی۔ کتنا مقدس اسد، وہ ہاشم کے بیٹے تھے۔ اسد کی بیٹی فاطمہ کے بیٹے علی مرتضیٰ ہیں۔ اتنا قربت کا رشتہ علی مرتضیٰ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اور تاریخ ہاشمی میں ماں اور باپ کے رشتے میں ہاشمی ہونے میں جو سب سے پہلا قریب ترین رشتہ ہے وہ علی مرتضیٰ کا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 31 سال تھی اس وقت پیدا ہوئے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی بابت میں یہ بات معروف تو ہے کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، مگر سعد ابن طبقات اٹھائیے، تاریخ اور سیرت کی تمام کتابوں کا اگر مطالعہ کیجئے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ عبادت خانہ تھا، ولادت خانہ نہیں تھا۔ خانہ کعبہ عبادت خانہ تھا، ولادت خانہ نہیں تھا۔ فضیلت یوں نہ بیان کی جائے کہ خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی، اگر یہ بات ہوتی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوتی۔ اپنے گھر میں ولادت ہوئی مگر مکہ میں ولادت ہوئی۔ ہم اپنی تاریخ کو بھی درست رکھیں، مقام مانتے ہیں، شرف اور عظمت کے قائل ہیں، مگر جن لوگوں نے علی مرتضیٰ کی محبت میں انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح خدا کا درجہ دیا، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب ایک ہے، باقی انبیاء ہوں یا صحابہ ہوں سب اللہ کے بندے ہیں۔ سب بندے ہیں یا نہیں بولو؟ بہت رب ایک ہے، اللہ الہ وحدہ لا شریک ہے، خالق ایک ہے، رازق ایک ہے، مددگار، مشکل کشا، حاجت روا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہی نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں رسول اللہ نے پڑھی ہے، اسی نماز میں سورۃ فاتحہ ہمارے رسول نے پڑھی ہے، اور یہی نماز علی مرتضیٰ پڑھتے تھے، اور وہ بھی یہی سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے۔ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی میرے دوستو۔ اور علی مرتضیٰ ہوں یا نبی ہوں یا رسول ہوں، کس سے مدد مانگی؟ اور علی مرتضیٰ نے کس سے مدد مانگی؟ یاد رکھو، عقیدے کی خرابی سے دو راہوں میں سے ایک گھر کو پھر منتخب کر دیا جاتا ہے، اس لیے توحید میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھ لو کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے سب سے پہلے انسانیت کو جس طرف دعوت دی ہے وہ توحید کا سبق ہے۔ وہ کس سبق کی دعوت دی ہے؟ کہ اللہ رازق، خالق، مالک، پیدا کرنے والا، پھر دوبارہ قیامت کے دن کون کھڑا کرے گا؟ جب کچھ نہیں تھا تو کون تھا؟ جب سب فنا ہو جائیں گے تو کون ہوگا؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اس لیے اس عقیدے میں ہمارے دلوں میں کبھی بھی کوئی خلل نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اگر عقیدے کی خرابی ہو گئی تو میرے دوستو دار البوار اور دار السلام میں سے پھر توحید والوں کے لیے اللہ نے گھر جنت بنا رکھا ہے، اور جو شرک کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے کون سا گھر بنا رکھا ہے؟ جہنم بنا رکھا ہے۔ میں کیسے حضرت علی مرتضیٰ کی صورت کو بیان کروں؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد نے ان کا نام حیدر رکھا۔ حیدر ببر شیر کو کہتے ہیں، ایسا شیر کہ جو انشاءاللہ اسلام کا سپاہی بنے گا۔ ماں کا جذبہ دیکھو، شروع سے اس کے دل میں القاء ہوا کہ اس کا نام کیا رکھ دیا جائے۔ یہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا ہوا لقب نہیں تھا، بلکہ یہ ماں کی طرف سے وہ نام ہے۔ یہ بھی ذہن میں سے بعض لوگوں کے آتا ہے کہ حیدر کا خطاب رسول اللہ نے دیا، حیدر ماں کی طرف سے نام تھا، اور ابو طالب نے آپ کا نام علی رکھا۔ اور جب ایمان لائے تو 8.5 سال کی عمر تھی اور ایمان لائے، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے علی مرتضیٰ ہیں۔ مقام یہ پایا
اسداللہ کا خطاب رسول اللہ نے دیا، صاحب ذوالفقار آپ کو بنایا، مرتضیٰ کا خطاب دے کر یہ فرما دیا۔ مرتضیٰ کیا معنی ہے؟ مصطفیٰ نے مرتضیٰ علی کو مرتضیٰ کا خطاب دیا، یوں معنی ہے اللہ نے رسول اللہ کو چنا، رسول اللہ نے علی کو چن لیا۔ مرتضیٰ یہ خطاب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار جب پیدا ہو گئے، 31 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی۔ اٹھائیے تاریخ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، وہاں مکہ میں قحط پڑ چکا تھا، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، اور اسی موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے یہ فرمایا، اے میرے چچا، ہمارے چچا ابو طالب کی اولاد اور ان کی کثیر العیال ہونے کی وجہ سے ان پر بہت بوجھ ہے، کیا اچھا ہوگا کہ ہم دونوں مل کر ابو طالب سے 2 بیٹے لے لیں، ایک میرے حصے میں آ جائے اور ایک آپ کے حصے میں آ جائے۔ علی مرتضیٰ پیدا ہوئے، 2 سال تک فاطمہ بنت اسد کی گود سے لینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے رہے کہ کس طرح سے میں علی کو لے لوں، مگر جب 2 سال کے ہوئے، ابھی دودھ پیتا بچہ یعنی جو گود میں ہوتا ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ ابو طالب سے درخواست کر رہے ہیں، حکم فرما رہے ہیں، اور یہ اپنی آفر دے رہے ہیں کہ اے میرے چچا، آپ نے میری کفالت کی، رب نے علی کی کفالت کا ذمہ مجھے دے دیا ہے۔ یہ کیوں کہ نبوت القائی بات کرتا ہے، آپ اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے تھے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ نبوت سے قبل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال تھے، جو گفتگو تھی، جو چلنا پھرنا تھا، وہ رب کی مرضی کے مطابق تھا۔ کس کی مرضی کے مطابق تھا؟ رب اور اللہ کی مرضی کے مطابق تھا۔ حضرت عباس ساتھ گئے، ابو طالب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا واقعی قحط کا زمانہ ہے، اور آپ کی محبت کہ ایک میرا بھائی مجھ سے مانگ رہا ہے، ایک میرا بھتیجا مجھ سے مانگ رہا ہے، کہا علی کو میں اپنے بھتیجے کو دیتا ہوں اور جعفر حضرت عباس کے حوالے کرتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کے بیٹے جعفر کے کفیل بنے، اور حضرت علی 2 سال کی عمر کے تھے کہ کن کی پرورش میں آئے؟ بولو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آئے، خدیجۃ الکبریٰ کی گود میں آ گئے۔ کن کی گود میں آ گئے؟ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی گود میں آ گئے، جن کی اولاد میں زینب تھیں، جن کی اولاد میں رقیہ تھیں، جن کی اولاد میں ام کلثوم تھیں، اور جن کی چھوٹی بیٹی کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ میرے دوستو، پرورش ہو رہی ہے، زینب کی تو شادی ہو چکی، اب پرورش جب ہو رہی تھی، اس وقت جہاں جیسے علی کو گود میں لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ بیٹھتی تھیں، اسی طرح سے فاطمہ کو بھی لیے بیٹھتی تھیں۔ یہ 2 ایسے اس طرح سے خدیجۃ الکبریٰ کی جو ہے خوب اپنی کفالت کے ساتھ تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور بہنوں میں ایک بہن تو شادی اس کی ہو گئی، اور باقی ان میں ام کلثوم اور رقیہ یہ بھی ساتھ کھیلتی تھیں۔ میں کس طرح سے اس منظر کو لوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جس بچے نے پرورش پائی ہو، اس کے مقام کا کیا کہنا، اس کے رتبے کا کیا کہنا، اس کی عظمت کا کیا کہنا، کہ ایمان لانے کے بعد، اس سے قبل بھی اور ایمان لانے کے بعد اس نگاہوں نے علی کی نگاہوں نے کسی اور کو نہیں دیکھا، دیکھا تو محمد رسول اللہ کو دیکھا۔ یہ شرف علی مرتضیٰ کو حاصل ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوتے تھے، پھر جب چلنے کے قابل ہوئے، انگلی پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چلاتے تھے، اور پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، علی جب چلنے کے قادر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے تو علی مرتضیٰ بھی ساتھ چلتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، علی مرتضیٰ حیدر کرار جن کی عظمت کے ہم قائل ہیں، ان کے مرتبے کے ہم قائل ہیں، وہ کون تھے، کیا مقام رکھتے تھے؟ آؤ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نے مجھے دوست رکھا، وہ علی کو بھی دوست رکھا۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ محبت اہل بیت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ کی محبت
ہمارے سینوں میں ہے، انشاءاللہ ہے، اور پورے عزم کے ساتھ کہتے ہیں میرے دوستو ہماری تو تمنا ہے کہ ہماری جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کٹ مرے۔ آپ سب کی ہے؟ پھر ہاتھ کھڑے کر کے کہو نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ عربی کی عزت پر خدا شاید کہ میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق ڈال دو محمد کی غلامی کا، کہو محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ موضوع ناموں سے رسالت کی طرف چلا جائے گا۔ میرے دوستو بتاؤں میں آپ کو، علی مرتضیٰ کی عمر 8.5 سال تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریشیوں کو، ہاشمیوں کو، ان سرداروں کو، چچاؤں کو 40 عدد کی تعداد بتائی جاتی ہے، 40 عدد کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ ان کو دسترخوان پر اکٹھا فرمایا، 40 خاندان نبوت کے رشتہ دار، وہ تمام قریشی اور ہاشمی ایک دسترخوان پر اکٹھے ہوئے اور آپ نے ان کو کھانا کھلایا۔ وانذر عشیرتک الاقربین، قرآن میں آیت آتی ہے، فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو بولو، وانذر، ڈراؤ، بلاؤ، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف بلاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بعد دعوت کا اہتمام کیا اور اپنے خاندان کو اللہ کی طرف بلانے میں دعوت طعام کے ساتھ بلایا، دعوت اللہ میں، دعوت طعام میں جب کھانا کھا چکے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ۔ یہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، کہو لا الہ الا اللہ۔ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان کی تجدید ہوتی ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ کہو لا الہ الا اللہ، کثرت سے پڑھا کرو، 100 مرتبہ صبح پڑھو۔ فرمایا جو روزانہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے قیامت کے دن ایسا اٹھے گا جیسے کہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ پڑھو، بار بار کہو لا الہ الا اللہ، اور یہی تمنا رکھو کہ تبھی موت آئے یا شہادت میں آئے تو زبان پہ آخری کلمہ قول ثابت ہو، لا الہ الا اللہ، کہو محمد الرسول اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی، ساروں کے سانس سونک گئے، ناک سونک گئے، ختم، بات نہیں، سب کے چہرے نیچے۔ کہ کھانا کھانے کے بعد آپ پوچھ رہے ہیں کون ہے میرے ساتھ اس دعوت میں میرا ساتھ دینے والا؟ علی مرتضیٰ اس وقت کھڑے ہوئے۔ عمر تم جان سکتے ہو کتنی تھی اس وقت؟ اگر یہ دعوت طعام 3 سال بعد بھی آئی ہو نبوت کے، یا 2 سال بعد، تو پھر بھی 10 سال کی عمر ہوگی۔ کتنی عمر ہوگی؟ 10 سال کی عمر کے علی مرتضیٰ کھڑے ہوئے اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اے خاندان ہاشمیوں، اے ہاشم خاندان سے تعلق رکھنے والوں، اے قریشیوں، جس رسول نے تمہیں دعوت دی ہے تم کیوں خاموش ہو؟ میں اپنی زبان سے اعلان کر رہا ہوں کہ اس اللہ کو ایک مانتا ہوں اور اپنے پیارے مصطفیٰ کو نبی مانتا ہوں۔ اور پھر سن لو، آج کے بعد جو ان سے لڑے گا اس کے ساتھ علی مرتضیٰ لڑے گا۔ کون سا اعلان تھا؟ جو ان سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا۔ میرے دوستو، ابو جہل اور دوسرے ابو لہب وغیرہ، انہوں نے کہا یہ چھوٹی قد کے، اس وقت ویسے علی مرتضیٰ کی عمر بھی 10 سال تھی، قد کے ویسے بھی حضرت علی مرتضیٰ پست تھے۔ میں آپ کو ان کی سیرت بتاؤں، ان کا چہرہ کھلا تھا، آنکھیں بڑی موٹی موٹی تھیں، اس طرح سے ان کے بال سر کے یہاں ماتھے سے اوپر کافی حد تک نہیں تھے، نیچے سے بال زیادہ تھے اس طرف سے، اس طرح سے چہرے میں شانے بڑے مضبوط تھے، ہاتھ بڑے موٹے موٹے تھے، اور جب داڑھی آئی تو اس طرح سے بہار کی ساتھ آئی کہ حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی کہتے ہیں، کئی حدیثیں ہیں کہ علی مرتضیٰ کی داڑھی سے سینہ چھپا رہتا تھا، ایسی خوبصورت داڑھی تھی اور قد پست تھی، مگر قوت یہ تھی کہ جس علی پر 10 سال کی عمر میں خاندان کے وہ بڑے ہنسے تھے، ثابت کیا تاریخ نے کہ ان ہاتھوں نے وہ خیبر کا دروازہ اٹھا کر پھینکا تھا جس کو 70 آدمی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ وہ علی مرتضیٰ جس نے اپنی اس قوت بازو کو جو ایمان کے ساتھ منور کر دیا تھا، پھر اس کو غزوہ بدر میں دیکھو
کہ جس نے قریشیوں کو جہنم رسید کر دیا تھا، وہ علی مرتضیٰ جو ہر غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پھر آپ نے فرمایا تھا خیبر کے موقع پر، کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور اللہ اور اس کے رسول کو اس سے محبت۔ میرے دوستو، ہر ایک کی تمنا تھی کہ یہ جھنڈا مجھے ملے، مگر یہ نصیب کی بات ہے، عظمت کی بات ہے۔ اعلان کرا دیا گیا کہ دیکھو شجاعت میں اگر کوئی پہلے نمبر پر ہے تو علی سے بڑھ کر اور کوئی شجاع نہیں ہو سکتا۔ وہ جھنڈا کس کو ملا؟ علی مرتضیٰ کو ملا۔ اور اس طرح سے ذوالفقار کس نے دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ وہ صاحب ذوالفقار تھے، انہوں نے تلوار رسول اللہ کی لی تھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، علی مرتضیٰ نے وہ خیبر کا قلعہ فتح فرمایا تھا۔ خود صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ جس دروازے کو اپنے ان موٹے ہاتھوں کے ساتھ اپنی قوت سے اس طرح سے پکڑ کر ہلایا، یہ نہیں کہا صحابہ آؤ میرے ساتھ اس دروازے کو اٹھا کر اب پھینکتے ہیں، نہیں، ہلانے کے بعد اپنے ایک ہاتھ پر اٹھا کر دیگر جا کر دور پھینک دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ قوت دینے والا کون ہے۔ یہاں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں علی سے مدد لو، میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ خیبر کا قلعہ جب فتح ہو رہا تھا، علی مرتضیٰ کی زبان پہ نعرہ تھا نعرہ تکبیر۔ نہیں مزہ آیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری تم سمجھتے ہو کہ کوئی اور تھا، نعرہ صدیقی ہو، نعرہ فاروقی ہو، نعرہ عثمان غنی ہو یا نعرہ حیدری ہو، کہو اللہ اکبر۔ تم سمجھے نہیں ہو صدیق کا کیا نعرہ تھا؟ زور سے کہو۔ فاروق کا کیا نعرہ تھا؟ عثمان کا کیا نعرہ تھا؟ علی مرتضیٰ کا کیا نعرہ تھا؟ رسول اللہ کا کیا نعرہ تھا؟ ان اللہ معنا۔ صدیق کیوں گھبراتے ہو؟ لا تحزن، مت غم کھا میرا، نہ اپنا نہ میرا کھا، تیرے اور میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ وہ ایسی ذات ہے جس سے نبیوں نے مدد مانگی، جس سے رسولوں نے مدد مانگی، جس سے صحابہ نے مدد مانگی، جس سے اہل بیت نے مدد مانگی، اور یہ ثابت کر دیا فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ کہ جب تک تم مسلمان ہو، کائنات عالم کے انسانوں، قیامت تک جب بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو تم کس کو پکارو؟ مدد کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کتنی عظیم ہے، جنہوں نے آنکھ کھولی تو رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنے کے ساتھ اس طرح سے گفتگو کی تو بچے باپ کے ساتھ بولتے ہیں، ماں کے ساتھ بولتے ہیں۔ علی کی کفالت، ابا حضور تھے اگرچہ چچا زاد بھائی تھے، ماں بنی ہوئی تھی خدیجہ الکبریٰ، اور میرے دوستوں آنکھ کھل رہی تھی، گفتگو کن سے ہو رہی تھی بتاؤ؟ رسول اللہ سے ہو رہی تھی۔ یہ مقام اور عظمت کی بات ہے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چارپائی پر سلایا، اپنی چادر دی اور کہا کہ اس چادر کو اوڑھ کر سو جاؤ، جو رب میری حفاظت کرے گا وہ رب تیری بھی حفاظت کرے گا۔ کس نے اپنی حفاظت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھر سے صدیق کے گھر تک پہنچایا بتاؤ؟ کس نے علی کی حفاظت فرمائی؟ اللہ نے حفاظت فرمائی۔ میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی کہا تھا کہ یاد رکھو صدیق اور علی میں تقابل مت کرو، دونوں کا اپنا اپنا اونچا مقام ہے، مگر اس میں ایک بات کا خیال رکھو کہ کہیں تم زیادہ محبت میں اپنی زبان سے فیصلہ نہ دو۔ فیصلہ کس سے لینا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول سے لینا ہوگا، کیونکہ یہ سارے صحابی تھے، یہ سارے صحابی تھے، ابو بکر بھی صحابی تھے، عمر بھی، عثمان بھی اور علی بھی، سب صحابی تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب مقام کی بات کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، وہ تعین کر دیا کہ اپنی امانتیں علی کے سپرد کر کے یہ کہا، علی یہ میری امانتیں ہیں میرے پاس ان کی، یہ تم ان کو دے کر پھر ہجرت کے لیے آ جانا۔ اب یہاں پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ علی اور صدیق میں مقام دیکھیے کہ صدیق وہ ہیں کہ جن کے پاس اللہ کی امانت ہے، اور علی وہ ہیں جن کے پاس رسول اللہ کی امانت ہے۔ اللہ کی امانت کون تھے؟ اور اس رسول کو کندھوں پر کس نے اٹھایا؟ میرے دوستو، میں یہاں خوبصورت
खूबसूरती के साथ इनकी अफजलियत एक बता देना चाहता हूँ। यहाँ मैं बता दूँ, आप अहादीस उठाइए, बुखारी उठाइए, मुस्लिम उठाइए, आप इब्ने माजा उठाइए, साहसित्ता की किताबें उठाइए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौके पर जहाँ खुलफाए राशिदीन की जैसे तरतीब है उसी तरह से तारीफ़ फरमाई है। अशरा मुबशरा में जब नाम लिए हैं तो तरतीब के साथ नाम लिए हैं। बहुत मौक़ों पर आपने जब ख्वाब बताया है तो पहले अबू बकर का नाम लिया है, फिर उमर का नाम लिया है, फिर उस्मान का नाम लिया है, फिर अली का नाम लिया है। यह इशारा किया जा रहा था कि मेरे बाद ये 4 खुलफा होंगे। और इस तरह से फरमाया, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। इन चारों को जन्नत की खुशखबरी देने में तरतीब में सबसे पहला नाम किसका लिया? दूसरे नंबर पर, तीसरे पर और चौथे पर। मेरे दोस्तों, एक वाकया नहीं, कई वाकयात हैं जिनमें इस तरह से इशारा कर दिया। और ये तरतीब भी यही बता रही है और अल्लाह की तरफ से फैसला भी यही बता रहा है कि सिद्दीक वफ़ात पा रहे हैं पहले, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली। अब अगर खिलाफत आ जाती अली मुर्तज़ा की तो अल्लाह ने 63 साल तक उनको ज़िंदगी देनी थी, तो वो खुलफाए राशिदीन का जो बाप था वो एक के साथ रहता और इस तरह से एक पूरी नस्ल सहाबा कराम की चली जाती। अल्लाह ने मुहाजिरीन और अंसार को, हजूर के जानिसारों को यह मकाम बख्श दिया। अबू बकर खलीफा अव्वल हैं, उमर फारूक खलीफा सानी हैं, उस्मान गनी खलीफा सालिस हैं और खलीफा राशिद चहारम कौन हैं? कहो अली मुर्तज़ा हैं। अब मैं कैसे बताऊं मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी हिजरत की। यहाँ एक बात ज़रूर बताता हूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ, लेकिन जब सामान वो अमानत हज़रत अली मुर्तज़ा दे चुके तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों उसके बाद तने तनहा हिजरत कर रहे हैं, तने तनहा हिजरत कर रहे हैं, मक्का से मदीना हिजरत कर रहे हैं। शुजाअत की बात करता हूँ, रात के अंधेरों में चल रहे हैं, सहराओं से गुजर रहे हैं, पहाड़ों को अबूर कर रहे हैं। और उस वक़्त जबकि 3 दिन और 3 रात हजूर गार में होते हैं, ये सामान दे के चल पड़ते हैं। हजूर अभी कुबा में पहुँचे होते हैं कि अली मुर्तज़ा पहुँच जाते हैं। मेरे दोस्तों, अली मुर्तज़ा कुबा में पहुँच गए, वहाँ पर मस्जिद कुबा की तामीर में हिस्सा लिया। फिर उसके बाद मदीना आए, जब आपके साथ साथ रहे, वहाँ मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की तामीर में हिस्सा लिया। ज़मीन सिद्दीक़ अकबर ने ख़रीदी थी, सहाबा सारे तामीर कर रहे थे, अली भी उनमें तामीर करने वालों में से थे। अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अब जब मदीने में पहुँच गए, मेरे दोस्तों, सिवाय ग़ज़वा तबूक के तमाम ग़ज़वात में शिरकत की है और उसमें शाना बशाना बल्कि तलवार लेकर अलम्बरदार बनकर झंडे उठाकर हमेशा आगे रहे हैं। अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को यह शर्फ हासिल है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छोटी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह किसके साथ किया? अली के साथ किया। अली को भी ख्वाहिश थी, रसूल को भी ख्वाहिश थी, मगर किसके फ़ैसले की इंतज़ार थी? क्योंकि हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपनी मर्ज़ी से न शादियाँ की हैं न अपनी बेटियों की शादी की है। किसके हुक्म से की हैं? अल्लाह के हुक्म से की हैं। अल्लाह का हुक्म पहुँचा, आपने फरमाया अली तेरी शादी फ़ातिमा के साथ होगी, महर तूने अदा करना है। अली ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ज़िर्रा है, एक घोड़ा है। फरमाया घोड़े को छोड़िए, यानी ऊँटनी है या घोड़ा है, इनमें 2 रिवायतें हैं। अगर ऊँटनी भी हो तो सवारी है, घोड़ा भी हो तो सवारी है। फरमाया सवारी को रखिए क्योंकि ये जिहाद में काम आएगी। कहाँ काम आएगी? मेरे दोस्तों, जिहाद से रूगर्दानी मत करो। सवारियाँ रखने का हुक्म हुआ तो जिहाद के हुक्म के साथ हुआ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कैसे बताऊँ तारीख़? हज़रत अली मुर्तज़ा ज़िरा लेकर बहर जा रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महर अदा करना होगा। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने शादियां की हुई हैं, मुसलमान ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले अपनी बीवियों के महर खा जाते हैं। मेरे दोस्तों, कुरान का हुक्म है कि महर अदा करो, इतना ज़्यादा मत रखो कि अदा न कर सको, इतना रखो जितना तुम दे सकते हो। ये किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है। मैं कभी खानगी मसाइल में बताऊंगा कि महर के बारे में क्या अहकामात हैं। ये नहीं कि इतना कम से कम रखो कि बेटी का या अपनी यानी बहन का तहफ़्फ़ुज़ भी ना हो सके। जितनी इस्तिताअत आगे वाली की हो उसके मुताबिक रखो। ये नहीं कि फातमी महर रख दो,
फातमी महर हज़रत अली की इस्तेदाद पर था। उम्मे हबीबा का निकाह हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कितना बड़ा महर अदा किया गया। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, फुक़हा ने इस बाबत में ये कहा है कि बेटी का रिश्ता जब तुम किसी के साथ करो, जब बहन का रिश्ता जो किसी के साथ करो, तो महर दर हकीकत उनका तहफ़्फ़ुज़ है, उनकी मुस्तक़बिल की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ है। जिस कदर आगे वाला रिश्ता जो मांग रहा है, जिस इस्तिताअत को वो रखता हो उसके मुताबिक रखो, जुल्म न होने पाए, बड़ा महर न रखो मगर इस्तिताअत के मुताबिक। एक बहुत बड़ा बैंक बैलेंस रखने वाला शख्स है, वो कहते हैं जी फातमी महर, ये मजाक है इस बात का। हाँ, गरीब के साथ गरीबाना अंदाज हो, अमीर के साथ अमीराना अंदाज हो, इसलिए कि वो अमीर है, वो दूसरी शादी कर लेगा, तुम्हारी बेटी के पास क्या तहफ़्फ़ुज़ होगा, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ को भी कायम रखे। मेरे दोस्तों, ये मसाइल हैं, मैं कभी इन पर बयान करूँगा। इस्लाम ने तवाज़ुन कायम किया है। अली मुर्तज़ा ज़िरा लेकर जा रहे हैं कि फातिमा ज़हरा का महर अदा करना है। उस्मान गनी पूछते हैं, अली कहाँ जा रहे हो? ये ज़िरा बेचने जा रहा हूँ। कहा किस लिए? कि फातिमा का महर देना है। कहा कितनी कीमत है? 470 दिरहम तय हुई। हज़रत उस्मान गनी ने 470 दिरहम दिए और ज़िरा कैसे बोलो ले लिया। क्यों ले लिया? कि मिल्कियत अब किसकी है? ये ज़रा अब किसकी मिल्कियत है? उस्मान की मिल्कियत है। आओ यहाँ एक खूबसूरत बात बताता हूँ। जब ज़रा की कीमत भी दे दी, 470 दिरहम दे दिए, उसके बाद ज़रा ले लिया, तो अपने ज़रे को हाथ में लेकर अली मुर्तज़ा को यूं देकर कह रहे हैं कि अली अब ये मेरी तरफ से हदिया है कि जब मैदान जिहाद में ये इस्तेमाल होगा, उस्मान के नाम अमाल में सवाब आएगा। कैसे बताऊं इनका आपस में क्या ताल्लुक था? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब दावत वलीमा हुई अली मुर्तज़ा, उस वक़्त उनकी दावत वलीमा पर सहाबा को रश्क आया। अबू बकर सिद्दीक खाना ला रहे हैं, उमर फारूक खाना ला रहे हैं, उस्मान गनी खाना ला रही हैं, मेरे खाल ला रहे हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कैसे बताऊं, जब बात आई कि अब फातिमा को किस तरह रवाना किया जाए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लम उम्मे ऐमन तो जाएगी, मैं अपनी बीवी को भेज देता हूँ। अस्मा बिन्ते उमैस आई, जिन्होंने हज़रत फातिमा ज़हरा को उस तरह से दुल्हन बनाकर निकाला, उठाया। मेरे दोस्तों, उसमें कोई तकल्लुफ़ नहीं किया गया था, एक चक्की दी गई थी। जहेज में क्या दिया गया वो मैं कभी बताऊंगा, अब वक्त नहीं तशरीह करने का क्योंकि मौजू लंबा हो गया। मैं इतना अर्ज़ कर दूं कि जो तकिया दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। जो चादर दी, इस तरह से बर्तन में 2 बर्तन दिए। इस तरह मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा ज़हरा की शादी किसके साथ कर दी? अली मुर्तज़ा के साथ कर दी। अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने औलाद अता फरमाई, जिनमें हसन हुसैन, ये 2 बेटे जो जिंदा रहे। एक मोहसिन बेटा था जो फौत हो गया था। इस तरह से 2 बेटियां अता फरमाई, उम्मे कुलसूम और ज़ैनब। कौन? ज़ैनब और उम्मे कुलसूम। ये हज़रत फातिमा ज़हरा के बतन से पैदा हुई थी। किससे पैदा हुई थी? फातिमा ज़हरा के बतन से पैदा हुई थी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उम्मे कुलसूम जो हज़रत अली मुर्तज़ा की बेटी है, उसका निकाह हज़रत उमर फारूक के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? हज़रत उमर फारूक के साथ खिलाफत फारूकी में। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यहाँ ये अर्ज़ कर देना चाहता हूँ, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा थे। इस तरह से उन्होंने खैबर का किला फतह फरमाया था और ये कुव्वत अल्लाह ने उनको ऐसी दी हुई थी, ये कुव्वत अल्लाह की तरफ से कि मरहब ने, जो कि एक बहुत बड़ा पहलवान था यहूदियों का, जब देखा कि सारी जंग शिकस्त में तब्दील हो चुकी है, उसने कहा एक शर्त है, मेरे साथ कोई कुश्ती लड़ ले, जो कुश्ती में गालिब आएगा वही फातेह होगा। वो कौन थे जिन्होंने कुश्ती में अपने आप को उठाया? वो अली मुर्तज़ा थे, जिन्होंने कहा आओ इस मैदान में भी तुझे बिछाड़ दूंगा। अली मुर्तज़ा उसके साथ कुश्ती लड़ते हैं, जब उस पर गालिब आ जाते हैं, अल्लाह अकबर का नारा लगाकर अपने खंजर को निकाल कर उसके सर को कलम करके ये बता देते हैं कि अली यहूदियों का दुश्मन है और यहूदियों का दोस्त कभी अली का दोस्त नहीं हो सकता। बात समझे हैं मेरे दोस्तों?